بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمام ساتھی جانتے ہیں کہ ہمارا مخارج کا باب چل رہا ہے، اور اس باب میں ہم حروف لہاتیہ پہ پہنچ چکے ہیں، اور حروف لہاتیہ دو ہوتے ہیں، قاف، کاف۔ ان کے مخرج کی بحث ہم پچھلے لیکچر میں بڑے تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ آج ہم اس مخرج کی ایگزامپلز پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یاد رکھیے، مخارج جمع ہے مخرج کی، اور مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو۔ مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو، اور یہ ہمارا حروف لہاتیہ سے متعلق لیکچر ہے۔ وہ دو ہوتے ہیں، قاف اور کاف۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ان کے مخرج پڑھے۔ قاف کا مخرج ہم نے دیکھا، زبان کی جڑ جو کوے کے بالکل ساتھ سے شروع ہو رہی ہے۔ کوہ کہتے ہیں گلے میں جو ماس لٹک رہا ہے، بالکل نرم سا ماس ہوتا ہے، وہاں سے بالکل ساتھ سے ہماری جو زبان ہے اس کی جڑ ہے۔ زبان کی جو جڑ ہے، یہ جب اوپر کے نرم تالو سے جا کے لگتی ہے تو اس صورت میں قاف ادا ہوتا ہے دو نقطوں والا، جو کہ موٹے حروف میں آتا ہے، پر حروف میں آتا ہے۔ دوسرا مخرج تھا حروف لہاتیہ کے اندر کاف، جو کہ باریک حروف میں آتا ہے۔ اس کا مخرج جہاں سے قاف ادا ہوتا ہے دو نقطوں والا قاف، وہاں سے تھوڑا سا زبان وہاں سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹیں، یعنی زبان کی جو جڑ ہے وہاں سے تھوڑا سا منہ کی طرف چلیں، تو زبان کا وہ جو حصہ ہے جب اوپر کے تالو کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس صورت میں کاف ادا ہوتا ہے۔ اور یہ جو کاف ہے یہ باریک حروف کے اندر آتا ہے اور نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ ان دونوں حروف کی بحث ہم پچھلے لیکچر کے اندر کر چکے ہیں بڑے تفصیل سے، اس کا لنک انشاءاللہ تعالیٰ دے دیا جائے گا۔ آئیے ہم آج ایگزامپلز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قاف اور کاف قرآن پاک کے اندر کس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ایگزامپل سورہ قاریہ، قرآن پاک 30واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں القاریعۃ ملقاریعہ، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، القاریعہ ملقاریعہ وما ادراک ملقاریعہ۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ حروف لہاتیہ جو ہیں، جو ہمیں پتہ ہے قاف اور کاف، یہ دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے القاریعہ، 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 یہ اب دو نقطوں والا قاف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دو نقطوں والا قاف جو ہے یہ ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ چیز یاد رکھنی ہے، قاف دو نقطوں والا ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر صورت میں پر ہی پڑھا جائے گا۔ تو القاریعہ، قاریعہ، قاف کو پر پڑھنے، اور اس کا مخرج جو ہے زبان کی جڑ جب اوپر کے نرم تالو سے جا کے ٹکراتی ہے تو اس صورت میں قاف ادا ہوتا ہے، اس صورت میں قاف ادا ہوتا ہے جو کہ پر حروف میں۔ القاریعہ، ملقاریعہ، یہاں پہ پھر سے قاف آ رہا ہے اس آیت مبارکہ میں، ملقاریعہ۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر بھی قاف آ رہا ہے، دوسری آیت مبارکہ کے اندر بھی قاف ہی آ رہا ہے۔ آپ اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے، یاد رکھیے گا، الکاریعۃ ملکاریعہ۔ اب بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں الکاریعۃ ملکاریعہ، الکاریعۃ ملکاریعہ، یعنی مخرج جو ہے وہ زبان کی جڑ کا اوپر کے نرم تالو سے ٹکرانا ہے۔ وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کاف کا جو مخرج ہے جو باریک پڑھا جاتا ہے اس کا مخرج لے رہے ہوتے ہیں، جو کہ زبان کی جڑ سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹیں تو زبان کا وہ حصہ جب اوپر کے تالو سے ٹکراتا ہے تو اس صورت میں کاف ادا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الکاریعۃ ملکاریعہ۔ یہ مخرج کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ دونوں مخرج ایسے ہیں جو کہ مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ قاف کی جگہ کاف پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور کاف کی جگہ قاف پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔
تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس چیز کی کریکشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں یہاں پہ ہم پڑھیں گے القارعۃ ملقارعہ، قارعہ پر پڑھا جائے گا القارعہ القارعہ القارعہ۔ نیکسٹ ملقارعہ ملقارعہ۔ آگے چلیے۔ اچھا جی، اس سورہ مبارکہ میں سے یہی ایگزامپل لی ہے۔ نیکسٹ آ جائیے سورہ فیل میں سے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، حروف لہاتیہ قاف اور کاف، ان میں سے کوئی حرف استعمال ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیے الم تر کیف، کیف، یہ دیکھیں کاف آ گیا، فعل ربک، فعل ربک، فعل ربک۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کاف آ رہا ہے جو کہ باریک حروف کے اندر ہے، جو کہ باریک حروف میں آتا ہے، زبر آئے زیر آئے پیش آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ باریک ہی پڑھا جائے گا، ہمیشہ باریک ہی پڑھا جائے گا۔ ہم پڑھیں گے الم تر کیف، کیف نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ پر نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسی طرح ربک، ربک نہیں پڑھیں گے، ربک، ربک۔ الم تر کیف، الم تر کیف، الم تر کیف، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، باصحاب الفیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ غور کیجئے، الم تر کیف، کیف، کیف نہیں پڑھ سکتا، کیف پڑھوں گا تو وہ پھر مخرج چینج ہو جائے گا، پر حروف میں جو قاف آتا ہے دو نقطوں والا وہ ہو جائے گا، اور آیت مبارکہ بالکل غلط ہو جائے گی۔ الم تر کیف فعل ربک، ربک باصحاب الفیل، اس طرح نہیں پڑھ سکتا میں، اس طرح پڑھوں گا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ درست جو ہے وہ یہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ نیکسٹ ایگزامپل پہ آئیے، سورہ کافرون، قل یا ایہا الکافرون۔ یہ نیکسٹ آیت مبارکہ اسی سورہ مبارکہ کی لاسٹ آیت ہے، آخری آیت مبارکہ ہے۔ لکم دینکم ولی دین۔ پہلی آیت مبارکہ دیکھیے، قل یا ایہا الکافرون۔ اب یہاں پہ حروف لہاتیہ میں غور کیجئے، کون سا حرف آ رہا ہے؟ قاف، اور یہ آ گیا کاف، قاف بھی آ گیا اور کاف بھی آ گیا، قاف بھی آ گیا اور کاف بھی آ گیا، دونوں حروف آ گئے ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر۔ قل یا ایہا الکافرون، ایسا نہیں پڑھوں گا، قل یا ایہا الکافرون۔ اور یاد رکھیے زیادہ تر کیا ہوتا ہے، جو موٹا حرف ہے قاف، جو پر پڑھا جاتا ہے اس کے اندر مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ غور کر لیجئے گا، ہمیشہ زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو باریک حروف میں ہے، جو کاف ہے، کاف ادا کیا جا رہا ہوتا ہے قاف کی جگہ بھی، قل یا ایہا الکافرون، کیونکہ قاف ادا کرنا جو پر حروف میں سے دو نقطوں والا جو قاف ہے، اس کا مخرج نسبتاً کاف کے جو باریک میں آتا ہے اس سے مشکل ہے، اور بالخصوص ناظرہ پڑھنے والے جو ساتھی ہیں وہ اس غلطی کو بہت زیادہ دہرا رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون۔ اسی طرح سے سورہ اخلاص کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ تو یہاں پہ اب دو نقطوں والا قاف ہے، آگے ایگزامپل آئے گی انشاءاللہ سورہ اخلاص میں سے بھی۔ تو ابھی ہم سورہ کافرون دیکھ رہے ہیں، اب یہاں پہ ہے قل، 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 دو نقطوں والا قاف ہے اور یہ پر پڑھا جاتا ہے، قل یا ایہا الکافرون، کافرون۔ اب لاسٹ میں جو کافرون کے اندر آ رہا ہے کافر، کافرون، اس کے اندر یہ باریک کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قاف جو ہے یہ موٹے حروف میں آتا ہے اور کاف جو ہے یہ باریک کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لاسٹ آیت مبارکہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کی، لکم دینکم ولی دین، یہ کاف آ گیا، یہ بھی کاف، دو مرتبہ کاف دہرایا گیا جو کہ باریک کے اندر آتا ہے، یہ والا لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ نیکسٹ ایگزامپل سورہ اخلاص میں سے، قل هو اللہ احد،
یہ لاسٹ آیت مبارکہ ہے جی اس سورہ مبارکہ میں سے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد، اب یہاں پہ ابتدا میں آ رہا ہے قاف، دو نقطوں والا جو قاف ہے ہمارے پاس وہ آ رہا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اب یہاں پہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے کل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کل کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں جی؟ کل، حالانکہ حقیقت میں یہاں پہ یہ ہے کل، کل نہیں ہے قل ہے، ٹھیک ہے جی، قل کی جگہ کل پڑھ دیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، معنی بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، یہاں پہ قل ہے، دو نقطوں والا قاف ہے، اور قاف ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مخرج جو ہے وہ زبان کی جڑ کا اوپر کے نرم تالو سے ٹکرانا، اس صورت میں قاف ادا ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، احد، لاسٹ آیت مبارکہ اس سورہ کی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب یہاں پہ یہ آ گیا کاف، یہاں پہ پھر سے آ گیا کاف، ٹھیک ہے جی، دو مرتبہ کاف آ گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کاف ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مخرج زبان کی جڑ سے تھوڑا سا منہ کی طرف چلیں تو زبان کا وہ جو حصہ ہے اس کا اوپر کے تالو کے ساتھ ٹکرانا، اس صورت کے اندر کاف ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ باریک حروف میں آتا ہے اور نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پریکٹس کریں گے، جتنی زیادہ مشق کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو ایگزامپلز دی ہوئی ہیں ان کی بھی مشق کرنی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر آپ ہر پیج پہ آپ کو جو ہے نا اس کی ایگزامپلز مل جائیں گی۔ قرآن پاک کا کوئی سپارہ نہیں ہے، کوئی سورہ مبارکہ ایسی نہیں ہے جس کے اندر آپ کو اس مخرج کی ایگزامپلز نہ مل رہی ہوں۔ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، پھر لاسٹ آیت مبارکہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ابتدا میں جو قل ہے وہاں پہ دو نقطوں والا قاف آ رہا ہے جو پر پڑھا جاتا ہے، لاسٹ آیت مبارکہ کے اندر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، دو دفعہ کاف استعمال ہوا ہے، اور یہ باریک حروف کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ایگزامپل، قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ سورہ مدثر میں سے ہمارے پاس آیت مبارکہ ہے، ابتدائی دوسری اور تیسری آیت مبارکہ ہے۔ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، قُمْ، اب یہ ہمارے پاس قاف ہے دو نقطوں والا، یہ پر پڑھا جائے گا، اس کے بعد وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، فَكَبِّرْ، اب یہاں پہ قُمْ، یہ دو نقطوں والا قاف ہے، یاد رکھیے ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، اور زیادہ تر مسٹیک جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ دو نقطوں والا جو قاف ہے اسی کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کی جگہ باریک والا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کم، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کم، یعنی یہ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کم فانذر، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کم فانذر، جو کہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ قم فانذر وربک فکبر، وربک فکبر، ایسا نہیں پڑھ سکتے وربک فکبر، نہیں، یہ غلط ہو جائے گا، وربک فکبر، وربک فکبر، ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے، کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ ہمارے پاس سورہ رحمان میں سے آ رہی ہے ایگزامپل، یہ آ گیا کاف، یہ آ گیا قاف، ٹھیک ہے جی۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، ابتدا میں کاف آ رہا ہے، اب یہاں پہ میں قاف نہیں پڑھ سکتا، کأنہن الیاقوت والمرجان، اب میں نے کیا کیا، کاف کی جگہ قاف پڑھ دیا اور قاف کی جگہ قاف پڑھ دیا، تو بالکل معنی بھی تبدیل ہو جائے گا، آیت مبارکہ کا نکھار بھی ختم ہو جائے گا۔
كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان، غور کیجئے، كأنهن الياقوت، یاقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان۔ نیکسٹ ایگزامپل، فجعلناهن أبكارا، فجعلناهن أبكارا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس فجعلناهن أبكارا کاف آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ ابقارا قاف نہیں پڑھ سکتا، ابقارا، قاف اور کاف میں فرق یاد رکھیے، یہ کرنا ہے آپ نے ہمیشہ، قاف اور کاف میں ہمیشہ فرق کرنا ہے، دونوں کے مخرج جو ہے اس کو اچھے سے ازبر کرنا ہے تاکہ قرآن پاک کے اندر قاف اور کاف کی غلطی نہ ہونے پائے۔ اب یہاں پہ ہے فجعلناہن ابکارا، اب یہاں پہ کاف ہے یہ والا جو کہ باریک پڑھا جاتا ہے، جو کہ باریک پڑھا جاتا ہے، جو کہ پر حروف میں نہیں آتا، دونوں کے مخرج میں بھی فرق ہے۔ فجعلناہن ابکارا۔ نیکسٹ ایگزامپل، قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ اب یہاں پہ قد کے اندر قاف آ گیا، سمع اللہ قول التی تجادلک۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس دو دفعہ قاف آ رہا ہے، دو مرتبہ قاف آ رہا ہے اور ایک مرتبہ کاف آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، صدق اللہ العظیم۔ یہ کچھ ایگزامپلس تھی جن کو لے کے قاف اور کاف ان دو حروف کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، انتہائی اہم۔ اس کو اچھے سے لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے جو پچھلا لیکچر گزرا ہے اس کو غور سے سنیں، حروف لاحاتیہ کو سمجھیے، اس کے بعد یہ ایگزامپلس دیکھیے، اس کے بعد قرآن پاک کے اندر غور کیجئے کہاں کہاں پہ قاف آ رہا ہے، کہاں کہاں پہ کاف آ رہا ہے، پھر مخرج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کیجئے، بار بار کوشش کیجئے، اور اپنے علاقے کے اندر ایک استاد ڈھونڈیے جو کہ قرآن پاک کو درست تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو تاکہ وہ آپ کی مخارج کی غلطیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔